یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بار بار یہ حکم دیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا، اور بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرمائے۔ انہیں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو۔ جب ایمان پہلے سے موجود ہے اور تقویٰ بھی ہے تو اس کے بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سوال یہ ہے، مقصود ایمان ہے، مقصود تقویٰ ہے، اور دونوں چیزیں جب حاصل ہو گئی تو آگے جملے کی ضرورت کیا تھی؟ کونوا مع الصادقین کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے، کسی ماحول میں رہتا ہے، تو اس ماحول کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اگر وہ اچھے ماحول میں رہے گا تو اچھا اثر پڑے گا، اور برے ماحول میں رہے گا تو برا ماحول پڑے گا، برا اثر پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ سچے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، ایڈمیشن لے لیا۔ جب یہ وعدہ کر لیا تو اس کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام اس کے خلاف اگر ہوتا ہے تو ہم سچے نہیں ہیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس میں ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم نے وعدہ کیا ہے آپ ہمارے خالق ہیں اور ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ جب طرح سی مصیبت آتی ہے تڑپنے لگتے ہیں، اللہ کے سوا اور دوسروں سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ رزاق ہے، رازق ہے، اور رزق کے لیے ہم در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، رات و دن کوششیں اور فکر کرتے ہیں کہ رزق ہم حاصل کریں کہیں سے، ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صدق نہیں ہے۔ سچائی تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام صفات کے ساتھ ہم نے تسلیم کر لیا تو ہمارے اندر توکل آ جانا چاہیے۔ اب جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا اس حال میں رہیں گے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی منت اور سماجت کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، یہی ہمارا کام صرف اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کو پوری طریقے سے سجایا صرف انسان کے لیے، اور یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی دنیا کے اندر پیدا کی ہیں تو تمہاری خادم ہیں، سب خدمت گزار ہیں۔ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی، لیکن انسان کا مقصد دوسرا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ظہور کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کہ وہ عدل کرے، تو انسان کو جب دنیا میں کہیں سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرے، اور اسی طریقے سے جب ظلم کوئی کرتا ہے تو اس کو ظلم سے باز رکھے، اس کو ظلم سے روکے، چاہے اس کو سزا دینا پڑے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے ہیں کہ انسانی مقصد حاصل ہو جائے، ورنہ جانور زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جتنی ضروریات ہیں جاندار کے اندر، جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہی انسان کے اندر ہیں۔ ضروریات سب انسان اور چوپاؤں کی برابر ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے یہ ممتاز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احکامات رکھے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہی عمل جب انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے دستور کو کتاب کی شکل میں نازل فرما دیا. اب نبیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی شخص اس دستور کو دیکھ کر اس پر عمل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ رسول کو بھیجا اس دستور کو دے کر. اور وہ دستور آیا تو نبی اور رسول نے اس کو عمل میں لا کر دکھلایا. پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد جو اس کے متبعین تھے اس نے عمل کیا. اور ایک کام تو ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں ایک کام تو ایسا ہے جو بغیر دوسرے کے ہو ہی نہیں سکتا. وہی یزکیہم کا جو تذکرہ فرمایا گیا، وہی یزکیہم، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ اس کے معنی ہیں صفائی کے، پاکی کے. تزکیہ قلب، تزکیہ نفس. تو تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو. جو دل کی صفائی کا کام کرتا ہے وہ تزکیہ کہلاتا ہے. دل کے اندر بہت سارے گندگی اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. دنیا کی محبت یہ گندگی ہے، کسی اور چیز کی محبت یہ گندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قلب کو اپنی محبت کے لیے رکھا ہے، اسی لیے قلب کو ایسا بنایا گیا کہ اس کے اندر جو چیز داخل ہوگی وہ قلب اس سے بھرے گا نہیں. کبھی اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قلب جو ہے وہ بھرتا نہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اگر ایسا ظرف ہوتا تو انسان تھوڑے دن اللہ سے محبت کرنے کے بعد اس کا دل تو بھر جاتا، پھر کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا قلب بنایا ہے کہ پوری زندگی اس کی محبت کے اندر بڑھتا چلا جائے، جتنا بڑھ سکتا ہے بڑھتا چلا جائے، جہاں تک کہ عقل بھی کھو بیٹھتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرتا نہیں. یہ کیفیت ہے دل کی. لیکن وہ محبت کب آتی ہے؟ جب وہ پاکیزہ ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لیکن جو شخص قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم کون سا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جس قلب کے اندر کوئی ناپاکی نہ رہے. بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا اپنے قلب کا، اپنے اعمال کا تزکیہ کر. جب قلب پاکیزہ ہوگا تو چونکہ وہ بادشاہ ہے اعضاء کے اوپر، تو اس کے احکامات بھی ایسے ہی ہوں گے، لہٰذا اس کے عمل بھی پاکیزہ ہوں گے. اور جب قلب اور عمل دونوں چیزیں پاکیزہ ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا اعمال کی اور کیا پوچھنا اس انسان کے اخلاص کی. یہی چیز پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت خاص عطا فرمائی. اور جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑتی تھی، کیونکہ آپ کائنات کے انفرادی شخصیت آپ کی تھی، بالکل تنہا تھے. جس طریقے سے اللہ کی ذات تنہا ہے تمام اپنی صفات میں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل لے اتنی کمال کو پہنچے ہوئے. تو آپ ظاہر سی بات ہے بالکل اعلیٰ پیمانے پر تھے، لہذا ایک مرتبہ آپ کی نظر پڑی اور پورا تزکیہ حاصل ہو گیا. جیسے کہ انسان تزکیے کے معنی صفائی کرنا، پاکی حاصل کرنا، پاک کرنا کسی چیز کو. اب کوئی چیز پاک کب ہوتی ہے؟ جب کوئی دوسرا شخص اس کو پاک کرے، صاف کرے، تب صاف ہوتی. اپنے آپ صاف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وہ متقی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، پاک باز بھی ہیں، اللہ کی محبت کرنے والے بھی ہیں. وہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں. یہ سب کون ہے؟ یہ صادقین لوگ. اور آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جن کو اللہ والے کہتے ہیں، نیک لوگ کہا جاتا ہے جن کو، وہ ان کے قلوب پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کا قلوب کا تزکیہ ہو جاتا ہے. وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو ماہر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ عمل تو بند نہیں ہوا. جتنے احکامات دیے گئے تھے وہ سب دنیا کے اندر جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اب تزکیہ کیسے ہوگا؟ وہی تزکیہ کا عمل کیسے ہوگا؟ اس تزکیے کے عمل کے لیے مشائخین کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. اور یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور سارے سلسلے جتنے بزرگان دین کے ہیں جو مشائخ کہلاتے ہیں، جن کے ذریعے سے تزکیہ کیا جاتا ہے امت کے قلوب کا، وہ سب جا کے سلسلے حضرت علی
اور حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. یہ تزکیہ کا سلسلہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں تو اب نبی تو آ نہیں سکتا کوئی. تو یہ سلسلہ وہ سینہ بسینہ چلنے والا ہے. یہ قلب کی صفائی جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا اور دوسرے اعمال کر لیے, اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بچ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا وقت آئے گا آپ بالکل بہترین صاف کپڑے پہن لیجئے اور ایسی جگہ پر رہیے جہاں کا غبار نہ جاتا ہو. کچھ وقت گزرے گا تو بھی آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. کیوں؟ وہاں تو گرد و غبار نہیں آ رہا, گندے ہونے کی کوئی صورتیں نہیں ہے. پھر بھی تو کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے, قلب کے اوپر بھی گندگی آتی ہے. کیونکہ انسان کے اندر سارے اعمال ظاہرہ ہی سب کچھ نہیں کرتے. قوت خیالیہ جو خیالات میں چیزیں آتی ہیں ان کا بھی اثر قلب پر پڑتا ہے, اور قلب جب متاثر ہوتا پہلے تب دماغ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں. اس کا مطلب ہمارا دل گندا ہو گیا, جب گندے خیالات ہمارے دماغ کے اندر آنا شروع ہوئے. اس کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ اللہ والے کرتے ہیں. اللہ والوں کے یہاں جائیں. جس طریقے سے آدمی کے دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے سیدھے دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہماری جانچ. ایسے ہی کوئی انسان اپنے قلب کے باطنی امراض کے لیے, باطنی امراض کیا ہے؟ حسد, کینہ, بغض, عداوت, حب مال, حب جاہ, سلطنت کی طرف اور دوسری چیزیں جتنی ہیں یہ سب کے سب دل کی بیماریاں ہیں. اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھنا, خودرائی آنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں. جب دل کے اندر بیماری ہے, اور بیماری کیا ہوتی ہے؟ عیب ہوتا ہے. گویا دل کے اندر ہماری وہ چیزیں ہیں جو گندگی کے اسباب پیدا کرتی ہیں. بیماری آتی ہے کہ زخم ہو جاتا ہے تو مواد پڑتا ہے, بدبو آتی ہے اس کے اندر سے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب جب صفائی کرتا ہے ڈاکٹر, بالکل نکال دیتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے تمہاری صحت بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ اللہ والوں کے یہاں جب انسان جاتا ہے تو پہلے تو جاتا ہے, جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بہت پرانی ماحول ہے. دیکھیے آپ جب چاہے تجربہ کر لیں کسی اللہ والے کے یہاں پہنچ جائیں, جب تک وہاں رہیں گے آپ کو پوری خیال دنیا کا عجیب کیفیت ہوتی ہے. ہم نے تو الحمدللہ بارہا دیکھا ہے, اللہ والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہاں رہنے کا موقع بھی آیا. ایسا محسوس ہوتا ہے بس ساری رحمتوں کا نزول یہی ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں گناہ نہیں کیے جاتے, وہاں گناہوں سے فضا پاک ہے. اور گناہ کیا ہے؟ یہ ایک ناپاکی ہے, اور اتنی بڑی ناپاکی ہے کہ اس کو دو چیزوں سے ہی صاف کیا جا سکتا ہے, کسی کوئی چیز کے بنائی نہیں, یا تو توبہ سے یا جہنم کی آگ سے. اتنی زبردست ناپاکی ہے, اس کے بغیر پاکی ہی نہیں ہوتا ہے. تو سوچیے وہ ناپاکی ہمارے دل کے اندر ہو تو ہم کتنے ناپاک ہوں گے, تو پھر ہم کیسے جنت پہ داخل ہوں گے. اسی لیے جب تک ہمارے دل کے اندر ایمان تو ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ دل کے اندر وہ ناپاکیاں گناہوں کی بھری ہوئی ہیں, تو جب تک جہنم میں ڈال کر تپا کر ان ناپاکیوں کو صاف نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مومن بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. چاہے وہ بدعملی کی ہو, چاہے نماز چھوڑنے کی ہو, فرائض کو چھوڑنے کی ہو, کوئی بھی فرض چھوڑا تو بھی ہم نے گناہ کیا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور پھر ہم اس کو کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ, اور وہ سارے کام آج ہم انجام دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جائے. آج جس سے کہو آپ تو بزرگ رہے نہیں, بزرگ لوگ تو چلے گئے, پھر یہ آیت کیا ہوگی؟ اس آیت کا جو حکم ہے وہ تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے. اگر ہے نہیں ایسے لوگ تو اللہ تعالیٰ حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے پاس رہو؟ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو واقعاتاً اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہوگا, وہ اللہ کو چاہتے ہیں. قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے. دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہو سکتی. ہم تلاش کیجئے ہوتا کیا ہے, ہم اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا لیتے ہیں. بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ ہے جو ایسا ہو, کرامتیں دکھاتا ہو, ہمارے دل کی بات جانتا ہو, یہ بتا دیتا ہو, جو کہہ دیتا ہو وہ ہو جاتا ہو. یہ سارے خیالات ہمارے دل کے اندر آتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہوتا ہے وہ بزرگ ہوتا ہے. یہ بزرگی کی علامتیں تو ہیں, لیکن بعض مرتبہ بغیر بزرگی کے یہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. بعض مرتبہ بغیر بزرگی کے یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. بزرگی کی شرط میں سے یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اوپر آپ نظر ڈالیے, اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو رہا ہو, وہ شخص بزرگ ہوگا, کامل بزرگ ہوگا. جو شخص سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرتا ہو, حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ اور استاد ہیں, انہوں نے فرمایا
سب سے بہترین پہچان کسی بزرگی کی ہے تو وہ یہ ہے جب اس کو آزمانا ہو آزما لو، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کا کوئی بھی سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر سنت کے خلاف کوئی کام بزرگی کی حالت میں کر رہا ہے تو وہ شخص بزرگ نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ، ایک علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے، ایک دوسرے بزرگ وہاں سے گزرے، لوگ بزرگ کہتے تھے نہیں تھے اور بزرگ ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ بزرگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ وہاں سے نکلے، ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہاں کوئی بزرگ گزرے ہیں، تو وہ آئے ملاقات کے لیے، تو معلوم ہوا وہ جا چکے ہیں، کہیں پر نماز پڑھی تھی انہوں نے، تو کہنے لگے فلاں جگہ نماز گئے، وہاں پر دیکھا، سوچا کہ ان کی زیارت نہیں ہوئی تو کم سے کم اس جگہ کی زیارت کرنے جہاں پر انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ ساری چیزیں برکت کی ہوتی ہیں کیونکہ دل کے اندر عظمت اور محبت ہوتی ہے ایک شخص کی جو اللہ کا چہیتا ہے، اللہ بھی اس کو چاہتے ہیں، وہ اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے، ایسے شخص کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عالم کو دیکھنا ایسا ہے کہ جیسے مجھے دیکھ رہا ہو، اور جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اس نے دیکھ لیا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج ہماری کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری عقلیں کیا کہتی ہیں، جیسے ہم ویسے ہو۔ یہ جملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے کفار اور مشرکین نے کتنی بار استعمال، آپ کو تو کیا کیا کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون اور دیوانہ کہا گیا، ساحر جادوگر کہا گیا، کون سی چیز ایسی ہے جو انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے اور آج رہتی دنیا دیکھتے بغیر، اور قیامت تک اور قیامت کے میدان حشر میں بھی چمکیں گے۔ جو ان کی اتباع کر لیں گے وہ بھی چمکیں گے، وہ تو ہی آنا پیمانے پر، وہاں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو منشا یہ ہے کہ انسان بن کر دنیا کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے، تو خلافت کا تاج رکھنے کے بعد، اللہ کا نائب ہونے کے بعد جہنم میں جائے کیا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ سب سے خاص چیز جو ہے یہ ہے کہ تم اپنی صحبت کو دیکھو، کس کے ساتھ بیٹھ رہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، یہ ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ جس ماحول میں مٹی کو رکھا جائے گا وہ قبول کرے گا۔ مٹی کے اوپر آپ خوشبو ڈال دیجیے وہ مٹی خوشبودار ہو جائے گی، کوئی بدبودار چیز ڈال دیجیے تو بدبودار ہو جائے گی، آگ جلا دیجیے سخت ہو جائے گی، پانی ڈال دیجیے نرم ہو جائے گی۔ یہ مٹی کی صفات ہے، وہی انسان کی صفات ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گویا آگ جلا دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے خون کے ساتھ شیطان اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور شیطان کا ایسے پیدا کیا گیا آگ سے، بس دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، آگ کی گرمی کی سوزش بڑھ جاتی ہے اور ادھر شیطان اپنا مکر و فریب کا جال بچھاتا ہے قلب کے اوپر اور دماغ کے اوپر، بس وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم ہر وقت اس ماحول میں رہو گے تب تمہارا ایمان، تمہارا تقویٰ اصلی حالت پر باقی رہے گا۔ اگر تم نے اس ماحول کو چھوڑا تو جو تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، جو ایمان تمہارے اندر آیا ہے، اس کے اندر کمزوری یقینی ہے۔ اور آج لوگ سوچتے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کیسے گمراہ ہو جائیں گے؟ جی نہیں، گمراہی اعمال سے نہیں، کبھی کبھی اعمال گمراہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر تہجد بھی پڑھی، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اشراق اور چاشت بھی پڑھی، اس کے بعد شیطان آیا کہ میاں لوگ کو چاہتے کیوں نہیں، ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ہم کو کوئی پوچھتے نہیں کیا ہے وہ یہ دل کی بیماریوں میں سے، یہ دل کی بیماریوں میں سے عبادت کا غرور، مال کا غرور تو اتر جاتا ہے لیکن عبادت کا غرور اترتا بھی نہیں ہے، سوچتا ہے تو اچھے کام کر رہے ہیں، اترے گا کیسے؟ لیکن یہ چیزیں اللہ والے سمجھتے ہیں کہ کس کے اندر کس طریقے کی بیماری ہے، وہاں جائیں گے تو فوراً پتا چلے گا بیماری کیا ہے، یہاں پتا نہیں چلتا۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کی فکر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیے جہاں دینی باتیں ہوتی ہوں، دینی ماحول ہو اور دیندار لوگوں کے ساتھ رہنے کی فکر ہو، پھر دیکھیے آپ کے اندر کتنی تبدیلی
فکریاں آتی ہیں، آخرت کی کتنی فکر آتی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. اس کے بغیر اگر ہماری زندگی ہے تو زندگی قد افلح من تزکا کے خلاف ہے. بار بار قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ حاصل کر لیا. یہ سب کیوں جملے کہے جا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ قلب کی صفائی، قلب کی پاکیزگی یہ شرط ہے. اگر ہم نے گندی شیشی میں عطر بھر دیا تو عطر کی خوشبو مغلوب ہوگی اور بدبو غالب ہو جائے گی. یہی حال ہوگا اللہ کی محبت کا. ہم اللہ سے محبت کو ظاہر کر رہے ہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو گندگی بھری ہوئی ہے، عیب کی، حسد کی، کینے کی، بغض کی، عداوت کی، اس گندگی کی وجہ سے وہ محبت طلب نہیں پاتی وہاں، اور وہ پھر ہم جہاں کے وہیں رہے. اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھیں، نیکوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی ایک دم بدل جائے گی. اللہ